آج کے جرگے میں ہم بات کر رہے ہیں پیغام پاکستان اور علماء کرام کے مستند اور بڑے علماء کرام کے تیار کردہ کوڈ آف کنڈکٹ سے متعلق۔ ڈاکٹر قبلہ یاز صاحب، کیا کیا جائے کہ ان کے جو تحفظات ہیں وہ بھی ایکوموڈیٹ ہوں اور ایسا قانون بھی نہ بنے کہ جس کو مس یوز کیا جا سکے کسی بھی حوالے سے؟ اگر قانون اس قسم کا بنے کہ اعلانیہ احانت کا راستہ روک لے، اہل تسنن کے مقدسات کا بھی، اہل تشیع کے مقدسات کا بھی، عزاداری ان کی ہے بے شک ہو، لیکن عزاداری کی وجہ سے زندگی کا تعطل جو ہے، زندگی کی رفتار جو ہے اس کا تعطل نہ ہو، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ سب کا اتفاق ممکن ہے۔ یہ کوئی اتنی مشکل بات نہیں ہے۔ ہم الحمدللہ پاکستان کے اندر بہت مشکل حالات سے نکلے ہیں، اس سے بھی نہیں۔ الحمدللہ آپ سب دینی اور علمی شخصیات اور مذہبی شخصیات نے تو اتفاق کر لیا، لیکن جب قانون سازی ہوگی تو معاملہ جائے گا سیاسی شخصیات کی طرف، اور پیغام پاکستان میں بھی تبرہ سے منع کیا گیا ہے اور اس میں بھی، لیکن جو ان کے پرائم منسٹر صاحب ہیں وہ روزانہ اپوزیشن پہ تبرہ کرتے ہیں، ان کے وزراء روزانہ ان پہ تبرہ کر رہے ہیں، اور معاملہ یہاں تک پہنچا دیا ہے کہ اب انہوں نے حکومت کے ساتھ کسی بھی معاملے پہ بیٹھنے سے انکار کر دیا ہے۔ تو میں حیران ہوں کہ آپ اپنے قائد کے اور ان کے وزراء کے اپوزیشن پہ اس تبرے کے ہوتے ہوئے اس قانون سازی کے لیے رستہ کیسے ہموار کریں گے اور اپوزیشن کے ساتھ کیا کریں گے؟ دیکھیے، چور کو چور کہنا، ڈاکو کو ڈاکو کہنا یہ کوئی تبرہ نہیں ہوتا، یہ ایک حقیقت کا اعتراف ہے اور جرم کی نشاندہی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں، ہمارا شیعہ کا اور اہل سنت کا امامت اور خلافت کے بارے میں دونوں کا ایک موقف ہے، اس کی تاریخی حقائق ہے، اختلافات ہیں، کچھ چیزیں ہیں، اور وہ صدیوں سے چلتی آ رہی ہیں۔ اور مفتی تقی عثمانی صاحب نے بڑی بنیادی بات کی کہ وہ اگر علمی حلقوں تک محدود رہیں تو کچھ بھی نہیں ہوتا، وہ صدیوں سے چلا آ رہا ہے، اور یا وہ جب گلی کوچے اور جلسے جلوس اور یا میڈیا میں موجود یا اس کو بیان کرے، لیکن اس میں دل آزاری کا اور دل شکنی کا پہلو اس میں نہ ہو، پھر بھی کوئی بات اس میں نہیں آتی۔ ایک بات تو یہ، اور اس کی طرف ہمارے اسلاف نے اشارہ کیا کہ اپنے مسلک کو چھوڑو نہیں اور دوسرے کے مسلک کو چھیڑو نہیں۔ اور دوسری جو بات ہے جس کے بارے میں حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا کہ دو طائفے ہیں، دو گروہ ہیں، یہ ٹھیک ہو جائے تو سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ العلماء والامراء، ایک علماء کا طبقہ ہے، ایک حکمرانوں کا طبقہ ہے، اور حکمرانوں میں متوقع حکمران بھی اس میں ہے اور موجودہ حکمران بھی ہے اس میں، یا اس میں دونوں سائڈ کی ذمہ داری ہے۔ میرے خیال میں ہم جس لائن پہ، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس ڈائریکشن پہ ہم نکلے ہیں، یہ ڈائریکشن ٹھیک ہے۔ آپ کچھ یہ میڈیا کا کردار ایک ہونا چاہیے کہ جو فرقہ واریت کی فضا، ہم خود کہہ رہے ہیں فرقہ واریت ہے، میں نہیں مانتا کہ فرقہ واریت ہے، ہم عوام میں ہیں، جاتے ہیں، خدا شاہد ہے، میں اہل سنت کے بڑے بڑے مراکز میں جاتا ہوں، میں اہل سنت ہمارے مراکز میں آتے ہیں، ایک محبتوں کی فضا ہے۔ دیکھیں، مخصوص عناصر ہر مکتب سے کچھ نہ کچھ شدت پسند وہ ایک فضا بنانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ ہم سب پہ مسلط کیوں ہو جاتی ہے؟ بہت افسوس کی بات ہے۔ میں یہاں یہ کہوں گا کہ تمام مسالک میں اگر دیکھیں، میں ہمیشہ کہتا ہوں 90-95% ہم میں مشترکات ہیں، اللہ کی الوہیت، اللہ کی وحدانیت، انبیاء کی رسالت، ختم نبوت، قرآن کریم، تحریف سے پاک، سب مسالک کا نظریہ ہے اور عقیدہ ہے۔ اہل بیت اطہار کا احترام، صحابہ کرام کا احترام، امہات المومنین کا احترام، اور قیامت پہ یقین، یہ سب ہاتھ باندھنے، ہاتھ کھولنے پہ اختلاف ہے، یا ایک بنیادی مسئلہ خلافت و امامت کا جیسے نے فرمایا، تو ہم ان مسائل کو مثبت انداز میں لے کر آگے بڑھیں۔ میرے خیال میں سب مسائل دنیاوی لحاظ سے ہمارے ایک اور سب سے بڑی قدر مشترک یہ کہ ہم سب ایک پاکستانی ہیں، ایک کشتی کے سوار ہیں، ایک کشتی کے سوار ہیں۔ اس ضابطہ اخلاق کے اندر بھی ہے کہ جو یہاں پر غیر مسلم رہتے ہیں ان کے لیے بھی ہے۔ میں یہاں ایک یہ آخری نقطہ عرض کروں گا کہ پیغام پاکستان بنا، بہت زیادہ امید تھی، لیکن میں معذرت ساتھ عرض کروں گا کہ حکمرانوں کی بھی کمزوری رہی اور ریاستی اداروں کی بھی کمزوری رہی اور شاید علماء کی کمزوری رہی۔
میں جاتا ہوں مختلف میٹنگوں میں، حتیٰ وزراء کو نہیں پتا، صوبائی وزراء کو نہیں پتا کہ وہ پیغام پاکستان کیا ہے، ابھی تک ان کے پاس کاپیاں نہیں ہیں، پارلیمنٹیرین کے پاس، سینٹ کے ممبران کے پاس ابھی تک کاپیاں نہیں ہیں۔ نیچے لیول پہ ہمارے جو خطبہ ہے جو ہر جمعہ ممبر پہ بیٹھتے ہیں، ٹھیک ہے بڑے لیول پہ صف اول کے علماء نے تو کر دیا، لیکن نیچے لیول پہ پیغام پاکستان کی بات کہیں آپ کو نظر نہیں آ رہی کیوں؟ اچھا پیر صاحب، میں سب سے آخر میں آپ کی طرف اس لیے آ رہا ہوں کہ میرے خیال میں آج میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ میرے جیو کے جرگوں کا سب سے مبارک جرگہ ہے، جس میں آپ اور اس جیسی ہستیاں بیٹھی ہوئی ہیں اور جس میں اتحاد اور اتفاق کی بات ہو رہی ہے۔ تو اس لیے میں غیر روایتی طریقے سے آج کے جرگے کا اختتام بھی کرنا چاہوں گا، اور وہ یوں کہ میری آپ سے درخواست ہوگی کہ آپ اپنے اختتامی کلمات کے ساتھ ساتھ دعا سے ہمارے آج کے اس جرگے کا اختتام کریں۔ مشکور ہوں جناب آپ کی محبت کا، اللہ تعالیٰ آپ کی اس خوبصورت ترین کاوش کو قبول کرے، اور یقینی طور پہ جیسے میں نے بات کے آغاز میں کہا تھا، مایوسی کی کوئی بات ہے ہی نہیں، یقینی طور پہ ہمارے سامنے بڑے چیلنجز ہیں، قرب قیامت کے فتنے ہیں، لیکن اس کی رحمت کی طرف نگاہ رکھتے ہوئے یقینی طور پہ پاکستان ان تمام بیرونی سازشوں سے نکلے گا، ہماری افواج نکلے گی، پاکستان ترقی یافتہ ممالک کی صف اول میں شامل ہوگا۔ ان بزرگ اساتذہ، ان عظیم ہستیوں کے سائے میں بیٹھ کے میں یہ کہتا ہوں کہ انشاءاللہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ایک مضبوط ارادے کے ساتھ اللہ کی ذات پہ مکمل بھروسہ رکھتے ہوئے، یقین رکھتے ہوئے اس طرف بڑے، کامیابی یقیناً ہمارے قدم چومے گی، کیوں نہیں چومے گی، ہم حق کی طرف جب قدم بڑھائیں گے۔ دعا فرمائیے جی۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی حبیبہ سیدنا و نبینا مولانا و حبیبنا و ملجانا و مأوانا و راحت قلوبنا و سرور ابداننا و شافع یوم محشرنا و دافع بلائنا و دافع بلائنا و دافع بلائنا و منجانا و واقینا من عذاب اللہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔ اللہم نور قلوبنا بنور معرفتک، اللہم لین قلوبنا من محبتک، اللہم وفقنا لطاعتک، اللہم اقمنا علی عبادتک، اللہم انصرنا بنصرتک، اللہم احفظنا بحفاظتک، اللہم ارحمنا برحمتک، اللہم انزل علینا برکاتک، اللہم اشفنا بشفائک، اللہم داونا بدعائک، اللہم ابعدنا الامراض الظاہریۃ والباطنیہ، اللہم کن لنا ولیا فی الدنیا والآخرہ، آتنا ونیاتنا وخدمک رحمہ انک انت المجیب الدعوات، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے کریم اپنے فضل، اپنے کرم اور اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے ہم سب کا یہاں اکٹھا ہونا اپنے حضور قبول فرما، اور اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سلیم صافی صاحب کی عزتوں میں اضافہ فرما کہ یہ ذریعہ بنے ہم سب کا ادھر اکٹھے ہونے کا۔ اے کریم جس مقصد کی خاطر اب اکٹھے ہوئے تیرے سامنے، اے کریم اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سے ہم سب کے اوپر رحم فرما، ہمارے اعمال کی طرف نہ دیکھتے ہوئے اپنی رحمت کی طرف دیکھتے ہوئے اپنی رحمتوں کے تمام دروازے ہم سب کے اوپر کھول ڈال، ہر خیر سے ہم سب کو نواز اور ہر شر سے ہم سب کو محفوظ رکھ، پاکستان کی حفاظت فرما، عالم اسلام کی حفاظت فرما۔ اے کریم اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے اپنی کل مخلوق کی پہ کرم فرما، اس وبا کو ساری دنیا سے دفع فرما۔ اے کریم اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے رحم فرما، کرم فرما، ہم سب کو ویسا بنا ڈال جیسا تو ہمیں دیکھنا چاہتا ہے۔ اپنے دین کی خدمت کے لیے تو نے انتخاب کیا، قبول بھی فرما اور ہم سے کام بھی لے۔ اللہم انت حافظنا، انت ناصرنا، انت ہادینا، انت راشدنا، انت دلیلنا، انت ولینا، فرحم علینا ولا تعذبنا بذنوبنا ولا تبتلینا بذنوبنا ولا تسلط علینا الظالمین بذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اور یقینی طور پہ جس جگہ پہ ہم بیٹھے ہیں، اے کریم اس ادارے کو بھی اپنی حفاظت میں رکھ اور اسے بھی ترقیوں سے ہمکنار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اور ہر وقت، ہر لحظہ، ہر آن
افواج پاکستان کے لیے دعا رہتی ہے، کریم افواج پاکستان کی کو اپنی حفاظت میں رکھ، پاکستان کی حفاظت فرما، پاکستان کو اندرونی اور بیرونی سازشوں سے محفوظ رکھ، سپہ سالار کی حفاظت فرما، رحم فرما، احسان فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ محمد.